عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأهلة، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے سوال کرتے ہیں، یعنی چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، اس میں یہ تبدیلی آتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو قل آپ فرما دیں ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا کہ آپ فرما دیں یہ علامت ہے وقت اور حج کی لوگوں کے لیے۔ کوئی سمجھے کہ یہ اگر محض اس لیے چاند کی تخلیق ہوئی ہے کہ یہ وقت اور حج کی علامات واضح کرتا ہے، تو پھر آج کل تو ویسے بھی گھڑیاں ہیں اور ماڈرن دور ہے، تو پھر چاند کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف اس وقت ان لوگوں کو خاص جس چیز کی ضرورت تھی اس حوالے سے ان کو جواب دیا گیا، ورنہ زراعت کے حوالے سے آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو سینس رکھتے ہیں اس معاملے میں، انہیں پتہ ہے کہ چاند اور سورج کا دھرتی پر پیدا ہونے والے نباتات سے کیا تعلق ہے۔ اگر چاند سورج طلوع نہ ہوں تو کائنات کے اندر پیدا ہونے والے کسی بھی پھل میں ذائقہ نہ ہو، پہلے تو کوئی اگے نہ، اگر اگے تو وہ بے ذائقہ چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیز کی کسی بھی چیز کی تخلیق کی ہے نا، اس کے کروڑہ فائدے ہیں، اگرچہ انسان کی عقل سے وہ ماورا ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر چیز کی جدا جدا فائدے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور فرمایا کہ نہیں ہے یہ نیکی کہ تم آؤ گھروں کی طرف، اس کی پیٹھ کی طرف، یعنی گھر کے دروازے سے نہیں، پیچھے والی سائڈ پہ دیواریں چھلانگ کے تم آؤ، تو وَلَكِنَّ الْبِرَّ یہ نیکی نہیں ہے فرمایا، لیکن نیکی یہ ہے کہ من التقویٰ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اس طرح سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی، اس کا مفہوم اپنا شان نزول اس طرح ہے کہ ابتدا کے اندر قریش مکہ میں خاص طور پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کوئی ان کو خوشی ملتی تو وہ خوشی کے طور پر نیکی یہ کرتے کہ گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، پچھلی طرف سے دیواریں چھلانگ کے آتے اور اسے وہ نیکی سمجھتے تھے۔ یہ ان کے اندر رسم تھی، ایک رواج تھا، کسی کے یہاں بیٹا ہوا، کسی کے کاروبار میں اضافہ ہوا، کوئی بھی انہیں فائدہ ملا تو وہ دروازے کی بجائے وہ پچھلی سائڈ پہ دیواریں چھلانگ کے آتے اور اسے نیکی سمجھتے، یعنی یہ عجیب طرح کی رسومات تھی ان لوگوں کے اندر۔ تو پروردگار نے فرمایا یہ کم عقلی ہے، نادانی ہے، تمہاری بے وقوفی ہے، تم سامنے سے نہیں آتے، پیچھے سے آتے ہو، اسے نیکی سمجھتے ہو۔ نیکی یہ نہیں، تم دروازے سے آیا کرو، نیکی یہ ہے من اتقیٰ تم تقوی اختیار کرو، برائیوں سے بچو، یہ ہے تمہارے لیے نیکی۔ تو ہمارے ہاں بھی کچھ رسومات ایسی پائی جاتی ہیں کہ ہم انہیں عین اسلام سمجھتے ہیں، حالانکہ دور تک اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لیا تھا نا، جو باپ دادا سے چیز لی وہ اسلام ہے، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ غلط رسومات کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں۔ ہم تو اتنی عمر ہوگی ہم دیکھتے رہے ہیں، آج کا یہ بچہ ہو کہ ہمیں سمجھا رہا ہے اور یہ کہتا ہے یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ ہمارے لیے اسلام کی حجت ہمارا باپ دادا نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس طرف متوجہ رہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے دروازوں سے آیا کرو، یہ ان لوگوں کو اس وقت سمجھایا جا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ متقی وہ نہیں ہوتا جو 5 وقت کی نماز پڑھے، متقی وہ نہیں ہوتا جو تسبیح پڑھے، چاشت پڑھے، اشراق پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ تو عبادت ہے۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کرنا، بچنا، گناہ سے بچنا، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، سود نہ کھائیں، اپنا ریاکاری نہ کریں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھائیں، کرپشن نہ کریں، لوٹ مار نہ کریں، چوری نہ کریں، ماں باپ کو ذلیل و رسوا نہ کریں، قریبی ہمسایوں کی عزت کو پامال نہ کریں، یہ نہ کرنا اسے کہتے ہیں تقوی، بچنا، یہ انسان ہے متقی۔
میں بڑا موحد بنا پھروں، نمازیں، عبادات، تسبیح و تعلیلات، لیکن میرے اندر یہ ہو کہ میری وجہ سے لوگ پریشان ہوں، میں شراب، اپنا جوا، سود، سارا کچھ، متقی نہیں ہوں میں۔ متقی وہ ہے ہی نہیں جو عبادت ایک الگ نیکی ہے۔ متقی تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کرنا، بچنا، گناہ سے بچنا۔ جو گناہ سے بچتا ہے وہ متقی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ 5 وقت کی بابا جی ہیں، صوفی ہیں، حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ ہیں، لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی، سب کچھ، ان کا انداز سخت لے جائے، قریبی لوگ پریشان ہیں، ڈرتے ہیں، وہ حاج صاحب آئے ہوئے ہیں بس اللہ معاف کرے جی، ان کے وہ عبادات کے حوالے سے وہ متقی قطع نہیں۔ متقی یہ ہے کہ وہ پرہیزگاری کرے، غلط چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر نمازوں سے، عبادات سے متقی نہیں بنے گے۔ یہ مومن ہونا ہے، متقی ہونا نہیں ہے۔ مومن ہونا اور متقی ہونا میں فرق ہے۔ آپ مومن ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت تسبیح و تعلیلات کر رہے ہیں، مومن کہلائیں گے، متقی نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کامیابی کس میں ہے؟ تقوی میں ہے۔ جہاں کہیں بھی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کے ہاں تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا آخرت کے اندر۔ ایمان تو لائے، مومن تو ہیں، تقوی کس قدر ہے ہمارے اندر، پرہیزگاری کس قدر ہے، کاروبار میں کس قدر ملاوٹ ہے، کس قدر ہم اس کے اندر ملاوٹ کر کے دودھ میں فلاں فلاں جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر کس قدر ہم پرہیزگاری کرتے ہیں، یہ ہے اصل متقی ہونا۔ آگے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعدوا، اور لڑو تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے تھے، ولا تعدوا، زیادتی نہ کرو۔ جو دین کے خلاف اٹھ کر غیر مسلم، مشرک، کافر تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان سے تم بھی لڑو، لیکن زیادتی نہ کرو۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں لڑنا چاہتا، وہ اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتے، اس سے نہیں لڑنا تم نے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اس کی وضاحت کریں تو لمبی بات ہو جائے گی، مختصر سی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور فرمایا کہ تم قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ ان لوگوں کے متعلق خاص طور پہ جو اسلام دشمن تھے، گستاخ رسول تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جو ہر وقت اسلام کو نقصان دینا چاہتے تھے، فرمایا ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ نا قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جس طرح کہ انہوں نے تمہیں نکال دیا تھا تمہارے گھروں سے، ان کو بھی تم اسی طرح نکال دو، ان سے وہ بدلہ لو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فرمایا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دینا یہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ ان کا فتنہ پھیلانا سخت تھا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ جھگڑا ہو جانا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑا کر دینا، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو باہر تو بعد کی بات، مساجد میں بھی ہم کنٹرول نہیں ہو رہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں۔ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ مسجد حرام کے قریب ہوں تب ان کو قتل نہ کرو، چاہے وہ جتنا بھی بڑا گستاخ ہے، دین دشمن ہے، بڑا نقصان، مسجد کے قریب انہیں، مسجد حرام کے قریب انہیں قتل نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تمہیں قتل کرنے لگیں تب ان سے لڑو تم، وگرنہ نہ لڑو۔ اللہ کا گھر، مسجد حرام یا مساجد، یہ اطمینان کی جگہ ہے، یہاں تو گستاخ کو، مشرک کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ ہمارے ہاں جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے مساجد میں بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اونچا بول رہے تھے۔ روایت کے اندر آتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ بیٹھے تھے، دو آدمی آئے مسجد میں، وہ تھوڑا آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کا انداز تھوڑا سا بلند تھا مسجد میں۔ آپ نے سخت لہجے سے ان دونوں کو بلایا، فرمایا کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا شکر کرو کہ تم یہاں کے نہیں ہو، طائف سے آئے ہو، تم ہمارے مہمان ہو۔ اگر تم ادھر کے ہوتے، جو تمہارا انداز مسجد میں بولنے کا ہے نا، میں تم دونوں کو لٹکا کر کوڑے مرواتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے ان تابعین سے یہ گفتگو کر رہے ہیں جو مسجد کے اندر اونچا بول رہے تھے۔ میں اور آپ اپنا موازنہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجد میں ہمارا انداز گفتگو کیسا ہوتا ہے۔ ان کو کنٹرول کرے یار، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ غیبت کرنے کے لیے۔ کئی ساتھی ملتے ہیں جی فلاں آدمی اس طرح، فلاں آدمی اس طرح، فلاں آدمی اس طرح، کوئی شرعی معاملے میں خرابی ہے وہ آپ ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے شرعی مسائل سے ان لوگوں کو آگاہ کریں، ان کی نماز، ان کے مسائل ٹھیک ہو۔
نہ کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باہر کی دشمنی، باہر کی لڑائی جھگڑے وہ آ کے آپ مولوی صاحب کو بتائیں اور مسجد میں آ کے وہ غصہ نکالیں، یہ کہاں کی تقوی اور ایمان ہے؟ مسجد میں جو تمہارا بڑا سے بڑا دشمن بھی ہے نا، مسجد میں آگے اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسکراتے انہیں سلام کریں، نہ ان کی وہ غیبت کریں، نہ ان کے وہ اعتراضات اٹھائیں، نہ وہ باہر کی نفرت مسجد میں آ کے چھوٹی چھوٹی شرعی مسائل کو سامنے رکھ کے اس باہر کی نفرت کو مسجد میں اگلتے رہیں، ایسا نہ کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کرنے کے لیے غیبت کر کے ہم اتنا بڑا گناہ کر جائیں کہ وہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے اور اس کے بنسبت کئی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اس معاملے میں احتیاط کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام اچانک اداس ہو گیا، رسول اللہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کی کہیں غیبت کر رہا ہے، کہ اس غیبت کی بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ تم اپنے سگے بھائی مردے کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے ایسی بات کروں کہ اس کے سامنے اگر کہی جائے تو اسے اچھا نہ لگے، وہ بات اگر اس کے اندر وہ گناہ ہے بھی، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں ہے یہ بہتان بھی ہے، غیبت بھی ہے، اگر وہ غلطی اس میں ہے اس کے سامنے کہوں تو اسے اچھا نہیں لگے گا، اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کر رہا ہوں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس قدر گندی بو آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے۔ یعنی صحابہ میں اس قدر پاکیزہ ماحول تھا کہ کوئی دور تک بھی کہیں کسی کی ہلکی سی غیبت کرتا تو اس غیبت کی بدبو صحابہ کی حصے محسوس کرتی تھی۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا غیبت ختم ہو گئی ہے؟ ہمیں کبھی سمیل گندی بو محسوس ہوئی؟ نہیں۔ کیا وہ غیبت ہونا ختم ہو گیا؟ ہم تو مسجد میں نماز کے فوراً بعد ہی بیٹھ کے آپس میں تبصرے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں عام طور پہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیبت اتنا زیادہ ہو گئی کہ ہمارے اندر حس ختم ہو گئی ہے، وہ محسوس کرنے والی وہ مردہ ہو گئی ہے۔ وہ ایک ہوئی نا بچی کی شادی چمار کے گھر میں، تو وہ چمڑا رنگتے تھے، ان کا کاروبار تھا۔ وہ جب پہلے دن آئی تو اس نے کہا اتنا بدبو گھر کے اندر، میں کس طرح رہوں گی؟ بہرحال برداشت کیا، 2-3 دن کے بعد وہ اپنے سسر کو کہنے لگی ابا جان دیکھا میں آئی، میں نے ماحول بہتر کیا، صفائی کی، اب بدبو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہے، بدبو ہے ابھی تک، تیری اندر کی حس مر گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بدبو تمہیں محسوس نہیں ہو رہی۔ صحابہ میں غیبت ہوتی، ان کی حس زندہ تھی، انہیں پتہ چلتا۔ آج وہ ہمیں بو نہیں آ رہی، یہ مطلب نہیں کہ وہ غیبت ہونا ختم ہو گئی، غیبت اس قدر ہو گئی ہے، ہماری اندر کی حصیں مر چکی ہیں کہ غیبت کی بو محسوس ہی نہیں ہوتی ہمیں۔ خدا کے لیے مسجد میں آ کے کسی کے متعلق ایسا تبصرہ نہ کرو کہ اس کے سامنے کرنے سے اسے اچھا نہیں ہوگا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں وہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، بھئی اسے تو غیبت کہتے ہیں، اگر نہ پائی جاتی اس میں وہ غلطی تب تبصرہ کرتے تو یہ تو بہتان تھا اس پہ۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، کوئی خطرناک آدمی ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے کوئی اس طرح کا تعلق قائم کر رہا ہے اور ان قریب ہمیں بڑا نقصان دے کے نکل جائے گا، اس کی غلطیاں آپ ہمیں آگاہ کریں، وہ غیبت نہیں ہے، وہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ان سے بچ کے رہیں، یہ الگ چیز ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کی کوئی چند غلطیاں ہیں، کوئی خطائیں ہیں، ہم اس پر عجیب تبصرے آپس میں کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، فتنہ پھیلانا۔ وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور فرمایا نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے قریب، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں مسجد میں تب ان سے تم لڑو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر قتل کریں وہ تمہیں تو بس تم بھی ان کو قتل کرو، وہ تمہارے ساتھ لڑیں تو تم بھی ان سے پھر لڑو، چاہے وہ مسجد میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ لڑ پڑیں، یہ کفر کی مشرکین کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ہم آپس میں اس کو فٹ کر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑا شروع کریں، ایسا نہیں ہے۔ قوت برداشت پیدا کریں اپنے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر کوئی کسی کی طبیعت اس طرح کی ہے، وہ کرتا اس طرح کی باتیں، میں جوان آدمی ہوں، میں تھوڑا برداشت کر جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ حسن اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ اچھا انداز اپنا رہا ہے میں اس کے ساتھ اچھا رہوں، حسن اخلاق یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے نا، پھر بھی میں مسکراتے ہوئے اس کے یہاں پیش آؤں، یہ ہے حسن اخلاق۔ کوئی اچھا میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھی گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کی اچھائی اس کے حسن اخلاق کا بدلہ ہے۔ اس میں میری کون سی خاصیت ہے کہ اس کی اچھائی کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں؟ کوئی میرے ساتھ میرا برا چاہے میں اس کا اچھا چاہوں، یہ ہے متقی ہونا، مومن ہونا اور حسن اخلاق کا پایا جانا۔
فرمایا کہ ان کو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑو اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں تو کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے ان کافروں کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں، کافر لوگ، مشرک لوگ، گستاخ لوگ، دین دشمن لوگ باز آ جائیں، رک جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، پھر وہ بخش دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، تو تم بھی پھر ان سے جھگڑا نہ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور فرمایا کہ لڑو ان سے یہاں تک کہ ختم ہو جائے فتنہ بالکل نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے، مکمل ہر جگہ پہ دین ہی دین ہو جاؤ، فتنہ نہ رہے۔ فَإِنِ انتَهُوا، پس اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر ان پر سختی نہ کرو۔ ہمارے ہاں جتنا بھی غیر مسلم کرسچن طبقہ ہے، جو بھی ہیں، وہ نارمل زندگی جی رہے ہیں، وہ ہمارے اسلام پر کوئی اٹیک نہیں کرتے، ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ چھوٹی چھوٹی اختلافات کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو ہم شرعی طور پہ ان پر بہتان لگا کے پھر ان کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو قیامت کے دن وہ مسلمان بڑی سختی سے اس کی گرفت ہوگی، یاد رکھیں۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ ذاتیات کے معاملے میں آپ شرعی معاملہ سامنے لیں کہ اس نے یہ غلطی کی اسلام کے حوالے سے، حالانکہ ان کا ذاتی تمہارے ساتھ جھگڑا تھا، شریعت کو کوئی دخل نہ تھا، آپ نے بہتان لگا کے دوسرے مسلمانوں کو ساتھ لگا کے ان کا ستیہ ناش کر دیا تو آپ کی پکڑ ہوگی، ایسا نہیں کرنا کبھی بھی۔ تو فرمایا کہ فَإِنِ انتَهُوا، پس اگر وہ رک جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ، ان پر سختی نہ کرو، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، ان پر سختی کرنا یہ بنتا ہے۔ یہ ابتدائی اسلام کے اندر کفار کے لیے سخت لہجہ اپنایا گیا ہے، صحابہ کو ایک جنون دیا گیا ہے، جذبہ دیا گیا ہے جہاد کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔